عیسائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے، چیخ اور پکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جو کچھ سنا دیوبندیوں کے متعلق، میں سمجھتا ہوں آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں سنا۔ ایشیا کے اندر اسلام کی حفاظت کی تاریخ کوئی لکھے گا، اگر دیوبند کا تذکرہ نہیں کرے گا تو وہ کچھ بھی نہیں لکھ سکتا۔ آج بھی چاروں طرف دیوبندیوں ہی کا صدقہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ زندہ رکھا ہے۔ ہم ان کے جتنے بھی شکر گزار ہوں گے شاید ان کا حق ادا نہیں کریں گے۔ یہ طالبان بھی دیوبندی ہیں جو امریکہ سے لڑ رہے ہیں۔ کہیں بھی دین کی روشنی اور سچائی اور دین کی صحیح تشریح آپ دیکھنا لینا چاہیں تو دیوبندی ہی ہیں صرف۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ میری گواہی یا یہ بچے کے کچھ قصے سنانے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ علامہ رشید رضا مصری مصر کے بہت بڑے عالم جن کی تفسیر ہے تفسیر المنار، شیخ محمد عبدو مصر کے بہت بڑے مفسر اور عالم گزرے ہیں، ازہری، ان کے شاگرد، وہ دیوبند تشریف لائے تھے آج سے 60-70 سال پہلے کی بات۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور وہاں کے دوسرے علماء سے ملاقات ہوئی۔ ان کا ایک میگزین نکلتا تھا جس کا نام المنار نام تھا۔ مصر جا کر جو ان کا جملہ ہے وہی کافی ہے عربوں کی شہادت۔ کیا لکھا؟ لولا توجہ اخوان الہند الی ہذه العلوم لندرس هذه العلوم، یہ علوم حدیث کی طرف ہمارے ہندوستانی بھائی یا دیوبندی اگر توجہ نہیں فرماتے تو دنیا سے یہ علوم مٹ جاتے۔ یہ ہے دیوبند کی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ ایک عجیب تاریخ بنایا، اور آج بھی دین کی روشنی اگر صحیح کوئی لے سکتا ہے تو اسی چراغ سے لے سکتا ہے، اور سارے فتنوں سے مقابلہ انہوں نے کیا۔ پاکستان میں دیوبندی ہی تھے جو قادیانیوں کو کافر ٹھہرا کر پورے عربوں کو خطوط لکھ کر حکومت کو منوا دیے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ دیوبندی ہی ہیں جو گھنٹوں انگریز کے دور میں علامہ انور شاہ کشمیری جج کے سامنے روزانہ 3-4 گھنٹے بیان دیتے تھے اور جج کو سمجھاتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو دنیا میں جو غلام محمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، اس کی نبوت کو ماننے سے ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی کا تصور جو کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ تو آپ کے بعد نبوت کا سوال ہی نہیں ہے۔ اسے بھی ایک انگریز جج کے سامنے بحث کر دلائل پیش کر کے انگریز جج کو مجبور کیا گیا کہ اسلامی دلائل میں اس نے فیصلہ کیا غلام محمد قادیانی مسلمان نہیں ہے، یہ دیوبندی ہی ہے۔ بس یہی ایک کارنامہ بھی ان کا ہوتا تو بہت بڑا کارنامہ تھا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں مفتی محمود صاحب دیوبندی ممبر آف پارلیمنٹ تھے، انہوں نے بھٹو کے زمانے میں لڑ کر یہ ثابت ہے، یہ چھوڑا نہیں بھٹو کو کہ ایک آپ پاس کریں پارلیمنٹ میں بات کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، تو پاس کروایا گیا اور پاکستان کے اندر قانونی اعتبار سے قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ بھی مفتی محمود صاحب دیوبندی کا کارنامہ ہے، یہ علامہ انور شاہ کشمیری کا کارنامہ ہے کہ یہاں کے انگریز جج کے سامنے دلائل کی ڈھیر لگایا اور بولتے چلے گئے، تو انگریز بھی بڑے توجہ سے جج تھا،
سنتا رہا، ٹرانسلیشن ہوتا رہا، اور آخری میں اس نے فیصلہ کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پنجاب کے اندر ایک خاتون تھی، اللہ اسے بھی جنت نصیب فرمائے، اس کا شوہر قادیانی ہو گیا، تو اس نے ایک کیس دائر کر دیا کہ اس کا میرا رشتہ ٹوٹ گیا، میرا نکاح اس سے ٹوٹ گیا ہے کیونکہ یہ کافر ہو گیا۔ تو اس پر چاروں طرف سے علماء کی توجہ ہو گئی، اور اس میں سرخیل تھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے اس کیس کو لڑنے کے لیے، اور ان کو جان کی دھمکیاں دی گئی۔ وہ جان اللہ کے لیے دینے والے، ان کو جان کی کیا دھمکی ملتی ہے؟ کوئی آدمی اللہ کے لیے جان دینے کے لیے بیٹھا ہے، اس سے کہا جائے واپس چلے جا ورنہ تیری جان لے لیں گے۔ ارے جان دینے ہی کے لیے تو آئے ہیں، دیکھنا زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، تو ہم تو جان دینے کے لیے آئے ہیں، تمہاری قوت آزما لیں گے ہم، تم ہماری جان کیسے لے سکتے ہو؟ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک قادیانی سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ کون حق ہے کون نہ حق ہے، یہ پتہ چل جانا چاہیے سب کو۔ کیسے پتہ چلے؟ قطب مینار پہ چڑھ کے وہاں سے کود جائیں گے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری تیار ہو گئے کہ میں کود جاؤں گا، کیا ایمان تھا؟ اگر جو حق پر ہے وہ بچے گا، جو غلط پر ہے وہ نہیں بچے گا۔ تو لیکن قادیانی تیار نہیں ہوا۔ یہ تیار ہونا ہی اللہ سے، ختم نبوت سے گہرا تعلق ہے۔ لیکن استاد محترم محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کو ڈانٹا، ہم دلائل سے بات کریں گے اور ایسی باتوں کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ ارے انور، اگر تو مر جائے تو کیا ختم نبوت ختم ہو جائے گی؟ ایسا اللہ تعالیٰ اگر کر دے نعوذ باللہ آزمائش میں، تو کیا مطلب ہوگا؟ ہم ختم نبوت کے بارے میں بالکل اجالے میں ہیں، روشنی میں ہیں، ہم کو دلائل ہمارے ساتھ ہیں روز روشن کی طرح۔ ہم کو ایسے چیلنج نہیں دینا چاہیے، نہیں قبول کرنا چاہیے۔ دلیل سے بات کرو، قرآن سے بات کرو، حدیث سے بات کرو، بات دین کی ہے، بات اسلام کی ہے۔ تو بہرحال اگر ہمارا ضعیف خیال یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کود جاتے تو فرشتے انہیں اٹھا کے بچا لیتے، قسم خدا کی میرا یقین ایسا ہے، میرے خیال سے ہر مسلمان کا یقین ہے۔ آدمی جب دیوانہ ہو کر کوئی کام کرتا ہے خدا کے بھروسے پر، اللہ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے کوئی زہر لے جا رہا تھا اور کہا کہ چکیں گے تو مر جائیں گے۔ دیکھیے اسے صوفیہ کہتے ہیں سکر۔ سکر کا معنی ٹرانسلیشن کرے تو نشہ۔ کبھی کبھی اللہ کے نیک بندے کو ایک دماغ میں ایمان کا نشہ چڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شاہ عبدالعزیز دباغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر وہ جو سالک ہوتا ہے یا کوئی عارف ہوتا ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں دیوانے ہو جاتا ہے، وہ آدمی کو کاٹے اور راستے ایک ہی لگتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمانی نشے میں آ جاتا ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ہاتھ التاری، وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، لاؤ میں پیتا ہوں، پی لیے، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن وہاں ذرا بھی بال برابر شبہ نہیں ہونا۔ جیسے ایک صحابی نے کہا، ہم میں وہ لوگ ہیں اللہ کا نام لے کر اس دیوار کو اشارہ کریں گے تو دیوار گر جائے گی۔ دیوار گر گئی، وہ گرانے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے لیکن ایک جذبہ تھا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ، علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجلے میں جا کے میگزین میں لکھا، لولا توجہ اخوان الہند الی هذه العلوم لندرس هذه العلوم۔ میں بھی اسی دیوبند کا ایک ادنا طالب علم ہوں جو کڑپے میں 30 سال سے لڑ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو یہ دیوبند کا صدقہ ہے، آج بھی کہیں دین کا چراغ صحیح روشنی دے رہا ہے تو قسم خدا کی دیوبندیت اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ملے گی آپ کو۔ اللہ ان دیوبندیوں کے درجات کو بلند